बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हक सच की आवाज़ माह आलम के साथ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के बीच एक सुलह कराने की कोशिश की और पाकिस्तान तकरीबन उसमें कामयाब हो चुका था, पर किसी एक ना एक पॉइंट पे ये मामला अधूरा रह गया और पहला दौर ख़त्म हो गया। ईरान अपने घर, अमेरिका अपने घर, दोनों अपने अपने मुल्क को रवाना हो गए। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। जाते जाते अमेरिका ने टेबल पे अपना एक एजेंडा छोड़ गया, वो कि हम ऐसे नहीं, ऐसे हो जाए तो क्या ही बात है। ईरान ने भी कहा हमारा ये एजेंडा है, दोनों अपने अपने एजेंडे छोड़ गए। अमेरिकन वहाँ जाके ट्रंप से मुलाकात हुई। ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि मैं ख़ुद पाकिस्तान जाऊँगा और जाके दूसरा राउंड और फाइनल राउंड करूँगा। ये हमारी जीत है, ये पाकिस्तान की जीत है, क्योंकि इंडिया ने बड़ी कोशिश की कि पाकिस्तान के तरफ ये पहला दौर नामुकम्मल रहा, अब हमारे तरफ आ पाओ। ट्रंप ने कहा तुम क्या चीज़ हो, तुम क्या चीज़ हो, मैं तुम्हारा इसमें कोई किरदार नहीं। मैंने अगर किसी सुलह के मुआहदे में जाना है तो पाकिस्तान के पास जाना है, क्योंकि पाकिस्तान ही एक वाहिद मुल्क है जिसने सुलह के लिए बहुत अहम कोशिश की और बड़ा अहम किरदार रहा। और यही जज्बा ईरान ने भी अदा किया। ईरान ने भी कहा कि हमारा कोई भी सुलह करवा सकता है तो वह पाकिस्तान करवा सकता है, क्योंकि हम पाकिस्तान पे एतमाद कर सकते हैं और किसी पे नहीं। और आपको पता है तेहरान में आग लगी हुई है। तेहरान में इस वक्त ईरानियों के अलावा कोई और जाते हुए डरता है। तेहरान में इस वक्त किसी और दुनिया के लोग कोई भी नहीं जा रहे हैं। तेहरान से वो लोग भाग रहे हैं। सिर्फ ईरानी ही हैं जो तेहरान में मौजूद हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमने शहादत हासिल करनी है। वो शहादत के जज्बे के साथ साथ वहाँ खड़े हैं। तो क्या हुआ, आपकी सोच से बालातर, हमारे सोच से बालातर हमारा बहादुर चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर तेहरान पहुंच गया। लोग और दुनिया हैरान और परेशान रह गई। अपने लोगों को लेके तेहरान पहुंच गया, जिसमें मोहसिन नकवी साहब भी मौजूद थे और भी काफ़ी उनके जर्नल साहब थे और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब तेहरान के दौरे पे जब पहुँचे तो आपने देखा होगा तेहरान में उनके इराक़ची साहब ने बड़े इस्तकबाल के साथ इस्तकबाल किया और दुनिया हैरान रह गई। और ये ज़रूरी, ये दूसरा राउंड के लिए जो दूसरा राउंड बैठना है वो फाइनल राउंड होना है और इंशाअल्लाह ताला इस जंग का खात्मा हो जाएगा। और पूरी दुनिया भी देख रही है कि पाकिस्तान इसमें क्या अहम किरदार अदा कर रहा है। इसमें अरब ममालिक भी देख रहे हैं, इसमें यूरोप कंट्री भी देख रही है कि पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर रहा। और मैं आपको बताता चलूँ, ये जंग तो ख़त्म होना है, ये ख़त्म हो जाएगा और पाकिस्तान ने इसको ख़त्म करवा देना है, पर पाकिस्तान का नाम दुनिया में नंबर 1 पे हो जाएगा, जिस तरह भुट्टो ने पाकिस्तान का नाम नंबर 1 पे कर दिया। क्योंकि आज पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता, क्योंकि भुट्टो ने हमें एटम बम का तोहफ़ा दिया। भुट्टो ने हम मुसलमानों को इस्लामी बम का तोहफ़ा दिया। एटम बम किसी भी इस्लामी कंट्री के पास नहीं, पर भुट्टो ने कहा था हम घास खा लेंगे पर एटम बम ज़रूर बनाएंगे। और आज वह एटम बम बना है
تو بھارت یا اسرائیل ہمارے طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ لوگ سوچتے ضرور ہیں پر ان میں جرت نہیں ہوتی یہ ہمارے طرف آئیں۔ ابھی چند مہینے پہلے بھارت نے تھوڑی سی جرت کی تھی تو ہم نے ان کو ناکو چنے چبوا دیے۔ اب بھارت پیٹھ پیچھے وار کرنے کی بڑی کوشش کرتا ہے، کبھی افغانستان کے ذریعے، کبھی کسی کے ذریعے، کبھی کسی کے ذریعے، پر بھارت اس میں مکمل ناکام ہوتا ہے۔ اب پاکستان نے امن کا پیغام جس طرح دنیا میں پھیلایا، پاکستان ایک امن کے سلامتی کے طور پہ سامنے آیا ہے۔ پاکستان دنیا میں مانا جا رہا ہے کہ پاکستان امن چاہتا ہے، پاکستان پوری دنیا میں امن پھیلانا چاہتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں گے اب دنیا میں اگر کہیں بھی جنگ ہو یا اللہ نہ کرے کہیں کوئی جنگ وغیرہ ہو تو دونوں حرکین پاکستان کو ہی بلایا کرے گی، کیونکہ پاکستان بہت بہترین ثالثی کا کردار ادا کرتا ہے۔ اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس جنگ میں بھی پاکستان نے وہ کردار ادا کیا۔ کیا آپ سوچ نہیں سکتے کہ عرب ممالک اور ایران میں بہت زبردست ٹکراؤ ہو سکتا تھا، پر پاکستان واحد ملک ہے جس نے عرب اور ایران میں ٹکراؤ ہونے سے بچا لیا۔ اسرائیل چاہتا تھا کہ عرب اور ایران لڑیں۔ عرب اور ایران اگر لڑتے ہیں تو اسرائیل کو فائدہ ہوتا ہے، اسرائیل خوش ہوتا ہے، اسرائیل چاہتا ہے کہ عرب اور ایران لڑیں، پر پاکستان نے یہ ہونے سے بچایا۔ پاکستان نے اسرائیل کے منہ پہ تھپڑ رسید کر دیا کہ ہم اپنے بھائیوں کو، مسلمان بھائیوں کو لڑنے نہیں دیں گے، ہم ایران کے خلاف کسی کو نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ ایران اس وقت ایک مضبوط قلعہ بن کے ابھرا ہے اور ایران ایک مضبوط قلعہ ہے۔ اگر ایران کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو یہ سمجھ لیں، میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اگر اس وقت ایران کو کوئی نقصان ہو رہا ہے یا ہوتا ہے تو وہ پاکستان کو نقصان ہے، وہ اسلامی ممالک کو نقصان ہے۔ ہم اسلامی ممالک اس وقت اگر ایک ہو جائیں تو ہم ان یہودیوں کی ایسی کی تیسی پھیر دیں۔ آج اسرائیل کو ہم ناکو چنے چبوا دیں اور دیکھیے گا چند دنوں میں یہ ہونے والا ہے کہ امریکہ ایران سے صلح چاہتا ہے، امریکہ اپنی جنگ ختم کرنا چاہتا ہے، پھر پیچھے کون بچ جاتا ہے؟ اسرائیل۔ اگر اسرائیل نے کوئی پنگا کیا، اسرائیل نے کوئی بات کی تو انشاءاللہ تعالی تمام اسلامی ممالک ایک دفعہ اکٹھے ہو کے اسرائیل کو منہ توڑ جواب دیں گے اور اسرائیل کو لگ پتہ چل جائے گا۔ اور جو اسرائیل کا کزن انڈیا ہے، انڈیا کے لیے تو ہم ہی کافی ہیں۔ ہم صرف اتنا افغانستان کو کہنا چاہتے ہیں، تم تھوڑا سا انسان بن جاؤ، تم تو مسلمان ملک ہو، تم تو مسلمان ہو، ہم نے تم پہ بڑے احسانات کیے ہیں، اور تم کن لوگوں کے بیچ میں جا رہے ہو؟ تم ان کے چکر میں ہو کے ہمارے ساتھ دشمنی لے رہے ہو۔ نہ لو ورنہ کسی دن یہ ہوگا کہ پاکستان کا ایک صوبہ بن کے رہ جائے گا۔ آج افغانستان ایک آزاد ملک ہے، آزادی رہنے دو۔ یہ نہ ہو کہ افغانستان پاکستان کا صوبہ بن جائے۔ پاکستان کا، اگر تم نے انڈیا کا ساتھ دیا تو افغانستان پاکستان کا صوبہ بن جائے گا۔ اور اب کیسے مسلمانوں، آپ کی سوچ کہاں رکتی ہے کہ مودی جا کے اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو سے ملتا ہے ایران کے جنگ کے درمیان، تو آپ اسی مودی کا ساتھ دے رہے ہو، اسی انڈیا کا ساتھ دے رہے ہو۔ خدا کے لیے آپ ٹھیک ہو جاؤ۔ آپ یہ دیکھو، ہمارا فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر آج تہران کے دورے میں ہے۔ آج سر پہ کفن باندھ کے وہ تہران جا چکا ہے۔ آج وہ سر پہ کفن باندھ کے تہران اس لیے گیا ہے تاکہ دنیا میں امن ہو جائے، تو دنیا ترقی کرے، اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد چند دنوں میں اسلام آباد میں دوسرا راؤنڈ ہونے والا ہے۔ آپ یہ دیکھیے گا چند دنوں میں ایسا راؤنڈ ہوگا، اور وہ راؤنڈ یہ ہوگا کہ پاکستان
آپ کو پتہ چلے گا، ہر طرف میڈیا میں یہ پتہ چلے گا کہ پاکستان نے ایران اور امریکہ کی صلح کرا دی۔ اور مجھے امید ہے امریکہ اب جو وعدہ کرے گا اسے پورا کرے گا۔ یہ نہ ہو کہ امریکہ یہاں کوئی بات کرے اور وہاں جا کے مکر جائے، کیونکہ ایران نے جو وعدہ کیا وہ پورا کرے گا۔ ایران اپنے قول و فعل سے نہیں پھرے گا، امریکہ کو بھی اپنے قول و فعل سے نہیں پھرنا چاہیے۔ اگر وہ نہیں پھرے گا، کیونکہ یہاں یہ نہ ہو کہ یہاں اسلام آباد میں کوئی بات کرے اور پھر اسرائیل کوئی بات کرے تو وہ پھر نہ جائے۔ پر مجھے امید ہے امریکہ نہیں پھرے گا، کیونکہ میرے علم کے مطابق، میرے ذرائع کے مطابق ٹرمپ صاحب خود آ رہے ہیں اس معاہدے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے۔ بس میں اس تمام معاملات میں اپنے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، جو اس تمام صلح کے اہم کردار ہیں اور انہوں نے اہم کردار ادا کیا۔ اور اس میں ہمارا دوست چائنا وہ بھی ہمارے ساتھ ہے، اس میں ہمارا بھائی، ہمارا برادر ملک ترکی وہ بھی ہمارے ساتھ چل رہا ہے، اور بڑی دنیا ہمارے ساتھ ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ کام صرف پاکستان ہی کر سکتا ہے۔ بس میں چلتے چلتے اتنا کہوں گا کہ پاکستان زندہ باد۔